آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور نسبتاً ایک طویل آیت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی ہم سے ہو جائے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں اور ہماری ریپیٹیشن کے ذریعے انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ایک طویل جملہ ہے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ یہ ام جو ہے، ام آپ کو پتہ ہے حرف ہے، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ام متصلہ ہوتا ہے اور ایک ام منقطعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ام متصلہ جو ہے یہ متصل ہوتا ہے پچھلے جملے سے، لیکن ام منقطعہ جو ہے یہ ایک نیا جملہ ہوتا ہے، اور یعنی متصل نہیں ہوتا پچھلے جملے سے۔ اور یہ ام منقطعہ جو ہے یہ بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس ام کی جگہ پر ہم رکھیں گے بل اتقولون انا ابراہیم، بل اتقولون انا ابراہیم، اس طرح اس کو ہم پھر پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تقولون فعل اور فاعل ہو گیا جی، تم کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ مفعول بھی چاہیے جو کہ مقول القول ہوگا، وہ شروع ہو رہا ہے انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق سے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم دیکھتے ہیں جی، ابراہیم منصوب ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی واو عاطفہ آ رہا ہے، تو اسماعیلہ معطوف ہو گیا، تو گویا ابراہیم کا لفظ جو ہے وہ معطوف علیہ ہوگا، اسماعیل معطوف ہو گیا، آگے پھر واو عاطفہ آ رہا ہے تو اسماعیل کو معطوف اول قرار دے دیں گے، اسحاقہ یہ معطوف ثانی ہو جائے گا، پھر واو عاطفہ آ رہا ہے، یعقوب معطوف ثالث قرار دیا جائے گا، پھر واو عاطفہ آ رہا ہے، الاسباطہ معطوف رابع قرار دیا جائے گا۔ تو معطوف علیہ ابراہیم اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر یہ انا کا اسم ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اور انا کی خبر آگے آ رہی ہے کانوا ھودا او نصارا، جو کہ ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، اور وہ جملہ فعلیہ فعل ناقص کانا سے شروع ہو رہا ہے، اور کانا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو اب کانا کا اسم اور خبر ڈھونڈتے ہیں جی۔ کانا کا اسم جو ہے وہ واؤ کی ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، واؤ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہو گیا، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا ھودن کا لفظ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے۔ تو ھودن کے بعد آگے او بھی آ رہا ہے جو کہ حرف عطف ہے، تو ھودن کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے اور نصارہ کو ہم معطوف قرار دے دیں گے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ کانا کی خبر ہو جائے گا، اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور یہ انا کی خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو انا کی خبر جو ہے ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتی ہے، تو اس جملے کو ہم یہاں پر محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تقولون فعل کے لیے مفعول بھی یعنی مقول القول بن رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ تقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ہم نے اس ام کو منقطعہ قرار دیا ہے، تو یہ بل اور حمزہ دونوں کا مجموعہ ہے، بل والحمزہ لکھا ہوتا ہے اعراب کی کتابوں میں، گویا میں نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ یہ ہے گویا بل اتقولون، تو حمزہ شروع میں آ گیا تو لہٰذا اس کو ہم جملہ انشائیہ قرار دیں گے، اور نیا جملہ تھا تو اس جملے کو ہم استئنافیہ قرار دے دیں گے، جملہ مستأنفہ، لہٰذا یہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے قل اانتم عالم ام اللہ۔ اب یہ جملہ جو ہے ایک جملہ نیا شروع ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہم جملہ مستأنفہ قرار دے کر لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں داخل کر دیں گے۔ فعل اور فاعل آ گیا، کل فعل اور فاعل ہو گیا، تو کہہ دے، تم کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، پھر اس حساب سے ترجمہ ہم چینج کریں گے۔ کیا کہہ دو؟ مفعول بھی چاہیے، مقول القول چاہیے، تو وہ ہے انتم عالم ام اللہ۔ یہاں پر آ جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، انتم مبتدا ہو گیا، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کے طور پہ استعمال ہوگی، عالم یہ صیغہ اسم تفضیل جو ہے یہ خبر بن رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ام آ رہا ہے، یہ ام متصلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ استفہام کے بعد جو ام آتا ہے وہ ام متصلہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ام آپ کا حرف عطف ہو گیا، اور اسم اللہ جو ہے یہ آپ کا عطف ہو رہا ہے، معطوف بن رہا ہے کس پہ؟ اس کو انتم ضمیر پہ، یعنی انتم
جو ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور اسم جلالہ اللہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے مبتدا و خبر سے مل کر یہ کل فعل کے لیے مقول القول بن جائے گا، محلاً منصوب ہو جائے گا، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، یہ ہم پہلے ہی اس کو مستانفہ قرار دے چکے ہیں، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور ایسے استفہام کے حوالے سے آپ کو ایک کیٹیگری لکھی ہوئی ملے گی، یہ استفہام للانکاری ہے، یعنی تم نہیں جانتے بلکہ اللہ جانتا ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ واو کو استنافیہ قرار دے دیں، جملہ مستانفہ بنا لیں گے، من جو ہے یہ اسم و استفہام یہاں پر مبتدا بنا لیتے ہیں، محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ ازلمو جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ خبر بن جائے گی مبتدا کے لیے، اور اگر اتنا ہی رکھیں تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب ازلمو کے بعد من آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم تفضیل جب من کے ساتھ آتا ہے تو تفصیل بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ من حرف جر جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق کر دیا جاتا ہے اسم تفضیل کے۔ تو آگے بڑھاتے ہیں بات کو، من تھا یہ من، جس میں پھر من کے نون ساکن کو میم میں مرج کر کے من پڑھ دیا گیا، تو من حرف جر ہے اور اس کا مجرور آ رہا ہے من، جو کہ اسم موصول ہے، لہٰذا یہاں پر اسم موصول جو ہے وہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ اسم موصول جب بھی آئے گا صلہ آئے گا، اور اس کا صلہ آ رہا ہے کتما فعل ہے جو نیچے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، کاف تا میم مادہ باب نصرہ ینصرو کتما یکتمو کتمانن، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بات یا کوئی چیز چھپانا۔ تو کتما فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ آگے ہمیں جو ہے مرفوع اسم کوئی ظاہر نظر نہیں آ رہا۔ شہادتاً کا اسم جو ہے یہ منصوب ہے، تو اس کو ہم مفعول بہ قرار دے دیتے ہیں کتما فعل کے لیے، اور عندہ ظرف اور مضاف الیہ جو ہے اس کو ہم شہادتاً کی صفت قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح من اللہ جو جار مجرور آگے آ رہا ہے اس کو بھی ہم شہادتاً کی صفت قرار دے دیتے ہیں۔ گویا شہادتاً جو ہم نے مفعول بہ بنایا ہے اس کی دو صفات آ رہی ہیں، کتما فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ من اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر حرف جر من کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ازلمو اسم تفضیل کے متعلق ہو جائے گا، اور ازلمو اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے، جس نے چھپائی، ٹھیک ہے، جس نے چھپائی یا جو چھپاتا ہے گواہی، ایسی گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، ایسی گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے، اور ایسی گواہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ امید ہے کہ 100% بات کلیئر ہوگی، اور چلتے ہیں اس آیت کے آخری جملے کی طرف، وہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ واو کو عاطفہ یا استنافیہ قرار دے دیں، ما حجازیہ ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جو ما استعمال ہوتا ہے، جس کی خبر جو ہے پھر منصوب ہوتی ہے اور اس پر حرف جر با زائد داخل کیا جاتا ہے مزید تاکید کے لیے، تو وہی اسلوب سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ۔ ما حجازیہ اسم اللہ جو ہے یہ ما کا اسم ہو گیا، با یہاں پر زائدہ ہے، صحیح ہے، جو تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، تو غافلن جو ہے یہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے، لیکن محلاً ہم اسے منصوب قرار دیں گے کیونکہ ما کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور مَاللَّهُ بِغَافِلٍ کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یوں کریں گے، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہرگز کا مفہوم پیدا ہوا ہے نا، یہ اس با کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کس چیز سے غافل نہیں ہے؟ اما تعملون سے۔ ان حرف جر ہو گیا، اور اس کے بعد ما جو ہے یہ ما کو موصولہ قرار دیں تو محلاً یہاں پر مجرور ہو جائے گا، اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے تعملون جملہ فعلیہ کی صورت میں، جس میں تعملون فعل اپنے فاعل کے ساتھ موجود ہے اور جو عائد ہے وہ محذوف ہے۔ تعملون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ان حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر غافل اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح یہ جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کس چیز سے؟ اس سے جو تم کرتے ہو یا کر رہے ہو۔ اور اگر ما کو مصدریہ مانے تو پھر تعملون پھر بھی صلہ ہوگا،
اور اس وقت پھر آیت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم کہیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ اعمالکم، تمہارے اعمال سے غافل ہرگز نہیں۔ چلتے ہیں جی اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ وہ لکھا ہوا ہے جی کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم کہتے ہو، انہوں نے جو کہا نا یا تم کہتے ہو، یہ انہوں نے پھر لگتا ہے کہ وہ جو پچھلا جملہ تھا نا اتحاجوننا، اس کے ساتھ ام کو پھر انہوں نے متصلہ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال دونوں گنجائشیں موجود ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی۔ قل اانتم عالم ام اللہ، کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتن، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 140 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔